مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ دو قسم کی ہیں، ایک بڑی نشانیاں اور ایک چھوٹی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں میں تقریباً سب وجود میں آ گئی۔ چھوٹی نشانیاں جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے وہ سب دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ گناہوں کا عام ہو جانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی نشانیاں بیان فرمائی اس میں یہ ہے زنا کثرت سے ہونے لگ جائے، شراب نوشی اور گانے بازی کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے، ہر گھر سے گانے بجنے لگ جائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو خاص علامت بتائی گئی تھی وہ یہ بھی ان تلد الامۃ ربتہا، تم دیکھو گے کہ ماں اپنا سردار جنے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بیٹا پیدا ہوگا اپنے ماں باپ پہ ہی حکومت کرنے لگ جائے، ماں باپ کے اوپر حاکم بن جائیں گے بچے۔ یہ بھی چھوٹی نشانیوں میں سے ہیں، یہ تقریباً وجود میں آ گئی۔ اور ایک نشانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دیکھو گے چرواہے اور چھوٹی قسم کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں اور کرسیوں پر بیٹھ کر فخر کریں گے، حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ جو چرواہے تھے اور ننگے پیر گھومنے والے جو چھوٹی قسم کے لوگ تھے وہ بڑی بڑی عمارتوں پہ فخر کریں گے اور حکومتوں پر بیٹھ جائیں گے۔ تو کیا یہ علامتیں آج ہو بہو ثابت نہیں نظر آ رہی؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آپ یہ موجودہ سیاست کو اپنی نظر میں رکھیں گے اور ہر کنٹری میں آج حکومت اور رولنگ کس کی ہے ایک آپ انالائز کر کے دیکھ لیں تو تقریباً اس میں بیٹھے ہوئے لوگ وہی ہیں جو پچھلے بچھڑے ہوئے ذات کے لوگ ہیں، یا پھر ایسے لوگ کہ اچانک ڈاکہ زنی لوٹ مار سے نکل کر کے وہ حکومت میں آ گئے ہیں۔ تو یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عرب کے بادشاہوں کا بھی حال یہی ہے کہ وہ پہلے کے دور کے بدو لوگ قزاق تھے آج کے، اور پھر اب ان کے ہاتھوں میں بے پناہ دولت ثروت حکومت ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی حالات ہیں۔ تو ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ قریب ہے آنے کی۔ بڑی نشانیوں میں سے سورج کا پچھم سے نکل آنا، دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج ایک فوج ہے جو پوری دنیا میں نکل کر تباہی مچائے گی، ان کا آنا، دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا قیامت کی نشانیوں میں سے، حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ وہ علامتیں ہیں جو بڑی علامتیں کہا گیا۔ قیامت کے آنے سے پہلے یہ بڑی علامتیں، ان کا ہونا ابھی باقی ہے۔ تو یہ بڑی علامتیں آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، بڑی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا، ان میں اب جو قریب ہے جو ظاہر ہونے والی علامات میں وہ عالمی جنگ کا ہونا، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ فرمایا۔ اسلام اور مخالفین کے درمیان دنیا کی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کا مرکز ملک شام بنے گا۔ حدیث پاک میں پورے الفاظ بھی ہیں جس میں مومنین اور مسلمین سے لڑنے کے لیے جو فوج آئے گی وہ 80 جھنڈوں کے نیچے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سارے متفق اور متحد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں گے، اور اس میں مومنین جو بکھرے ہوئے تھے، وہ منتشر جو تھے، وہ جمع ہو کر کے مقابلہ تو کریں گے، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ ایک تہائی حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمانوں میں، دوسرے دن دوسرا ایک تہائی حصہ شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، پھر آخری جو تہائی حصہ 1/3 بچا ہوگا اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ جس کو کہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے آثار اب دنیا میں صاف نظر آنے لگ رہے ہیں، اس کی نشانیاں صاف نظر آنے لگ رہی ہیں کہ ہر جگہ دیکھیں کہ دنیا میں اور بھی تو قومیں ہیں، اور بھی تو ادیان ہیں، اور بھی تو مذاہب ہیں۔ چائنا والے کس چیز کو مانتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہاں کا ایک سب سے بڑا دھرم، وہاں کا ایک سب سے بڑا ریلیجین جو پہلے زمانے کا تھا
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت سے پہلے کا دین ہے کنفوشیوس، اس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں وہاں رہے، لیکن لوگوں میں اب اس کا چرچا بھی نہیں۔ بدھزم ایک دین ہے، ایک دھرم ہے، ایک ریلیجن ہے، اس کا کوئی چرچا نہیں، کسی کے لیے وہ ٹارگٹ نہیں۔ افریقہ کے کئی ایسے ہیں وثنیہ جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، ان کے الگ الگ اپنے افکار ہیں، آج بھی وہاں پر بلی چڑھانے کے اصول، یعنی انسانوں کے قتل یا اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے انسانوں کی بھینٹ چڑھانے والے مذاہب آج بھی موجود ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عیسائیت پوری دنیا میں ایک بہت پھیلا ہوا دین ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے جس کو سناتن کہا جاتا ہے، آریہ ایک قوم ہے اور ان کا بھی اپنا ایک دھرم ہے۔ لیکن میں یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے ریلیجنس ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن سب سے زیادہ کہیں پر کسی بات کا چرچا ہوتا ہے تو صرف اسلام کا، صرف اسلام کا۔ امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں یا ایشیا میں، بر صغیر میں سب سے زیادہ کسی دھرم کے نام پر ڈسکشن ہوتا ہے تو اسلام کے نام پر۔ سارے لوگ اسلام کو کیوں ٹارگٹ بناتے ہیں؟ ہر جگہ اسلام ہی کیوں زیر بحث ہے؟ ہر جگہ مسلمان ہی کیوں ٹارگٹ میں ہیں اور ہر جگہ مسلمانوں کے معاملات ہی کیوں بحث کے میدان میں آتے ہیں؟ ہمارے یہاں خود دیکھ لیں آپ، میڈیا کے پاس اس سے بہتر مدعا کچھ ہے ہی نہیں۔ 24 گھنٹے ان کے ڈیسک پر اگر کوئی ہاٹ ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے تو اسلام ہے، اور اسلام کو اس طرح سے کریدا جاتا ہے جیسے ایک ایک کپڑے کے تار کو نکال نکال کر کے اس پر بحث کی جائے، یہ بٹن ہے، یہ آستین ہے، یہ پائنچا ہے، یہ فلاں ہے، تو اسلام کے ایک ایک چیز پر یہ حلال ہے، یہ برقع ہے، یہ اذان ہے، یہ اذان کے الفاظ میں یہ ہے، یہ نماز کے رکوع میں یہ ہے، سجدے میں یہ ہے، ان کے کلمے میں ورڈ یہ ہے۔ اتنی چیزوں پر بحث کسی دھرم کے متعلق نہیں کی جاتی جتنا اسلام کے متعلق ہے۔ کیوں؟ اسلام پورے دنیا کا ایک ٹارگٹ کیوں بنا ہوا ہے؟ ساری دنیا اسی کو زیر بحث کیوں لاتی ہے؟ موضوع یہی کیوں ہے؟ تو میرے عزیزوں، کچھ تو آپ کو بھی یہ ذہن استعمال کرنا چاہیے، کوڑھیوں کا کوئی حسد کرنے والا نہیں ہوتا، کوڑ کی بیماری والے سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسد جو ہے حسن والے سے ہی کیا جاتا ہے۔ تکلیف کسی سے ہے، لوگوں کو جلن کسی سے ہے تو حسن والے سے ہی ہے۔ تو بات تو اتنی سمجھ میں آئی کہ بہت زیادہ اگر ہم موضوع بحث ہیں تو کچھ تو حسن کی بات ہے۔ اسلام سے کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ میں وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں، جو اسلام کے اندر روحانیت ہے، جو مسلمانوں کا آخرت سے تعلق ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور ہے، لا کر کے دکھاؤ۔ کسی دھرم میں، کسی دین میں یہ چیز نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اسلام کو پوری دنیا میں تم ہزار موضوع بحث بناؤ، لیکن اسلام میں آنے والا جو اپنے اندر فیلنگ محسوس کرتا ہے وہ دنیا میں کہیں محسوس نہیں کر سکتا، کہیں نہیں۔ کیوں؟ آج آپ مسجد میں آئے ہیں جمعہ کے لیے اتنی کثیر تعداد میں، مجھے بتاؤ کیا امام تمہیں گھر سے لانے گیا تھا، یا مؤذن تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے یہاں لایا ہے، یا کوئی ایسا بادشاہ ہے جو تمہیں ڈنڈا مار کر کے گھر سے بھیجا ہے؟ کون ہے؟ کس نے تمہیں بھیجا یہاں پر؟ لیکن جمعہ کی ادھر اذان کی آواز آتی ہے کہ دوڑے دوڑے بھاگے چلے آتے ہیں۔ یہ کون سا خوف تمہارے سینے پر ہے؟ نہ بادشاہ کا ڈر ہے، نہ امام کا ہے، نہ مؤذن کا ہے، نہ وقت کے کسی سیٹ کا ہے۔ تم خود ہی یہ جو مسجدوں کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہو، یہی جو تعلق باللہ ہے، اللہ سے جو تعلق ہے، یہ کہیں پر بھی مل نہیں سکتا، یہ کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ آج بھی نہیں بلکہ ہر زمانے میں مسلمان اگر کسی بات پر متحد رہے، وہ اپنے رب ذوالجلال کے سے تعلق اور مصطفیٰ کریم کی محبت پر متحد و متفق رہے، اور یہی وہ طاقت ہے جس کو دنیا چاہتی ہے کہ ختم کر دیا جائے۔ یعنی ایک سروے کے مطابق دنیا کا ایک بہت بڑا امیر آدمی، میں نام ذکر نہیں کرتا بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ امیروں میں ایک نام ہے، اس نے سروے کروایا تھا کہ
انسان کتنے قسم کے ہیں دنیا میں؟ تو انسانوں کی 3 قسمیں اس میں شمار کی گئی۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو دھرم سے کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی وہ دھرم کو مانتے ہی نہیں، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ صرف اور صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں لائف میں یہاں پر۔ وہ ان کی تعداد کتنی ہے وہ بھی سروے میں آیا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دھرم میں بٹے ہوئے ہیں لیکن وہ فارمیلٹی کے طور پر، یعنی مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں کہ یہودی ہیں عیسائی ہیں، جو بھی دھرم سے ہیں، ایک ان کو فارمیلٹی چاہیے، ایک نام چاہیے کس دھرم سے ہے، اس کے لیے بھی بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے انسانوں کی۔ ایک تو وہ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، ان کو کچھ چاہیے ہی نہیں، ان کو نام بھی نہیں چاہیے، وہ مسلمان بھی نہیں رہنا چاہتے، ہندو بھی نہیں، کرسچن بھی نہیں، جیوز بھی نہیں، کچھ نہیں رہنا چاہتے، وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، بس لائف گزارو اور چلے جاؤ۔ ایک قسم یہ انسانوں کی۔ دوسری قسم ایسی ہے وہ دھارمک تو ہے، یعنی مذہب تو ہے لیکن فارمیلٹی کے اعتبار سے بس نام، مسلمان ہے تو مسلمان، بس نکاح میں مسلمان رہے گا، جمعہ میں رہے گا، عید میں رہے گا، یا اپنے گھر کی کسی ویکیشن میں، اوکیشن میں، اس طرح سے وہ اپنے دین کو، دھرم کو وہاں پر عمل میں لائے گا۔ یہ فارمیلٹی والے۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی کبھی کبھار گھنٹی بجا کر کے آ جائے گا، ہولی دیوالی میں وہ ہندو نظر آئے گا، کرسچنوں میں بھی ایسے بہت سارے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم ہے انسانوں کی، تو وہ جس نے ریسرچ کیا یا سروے کیا وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں یہ لوگ ہیں، دے آر ویری ڈینجرس، سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں یہ۔ کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں ایک قسم دنیا میں ایسی ہے جو صرف دھارمک نہیں بلکہ وہ اپنے دین کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں، مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، مارنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ کتنے ہیں؟ یعنی تقریباً 600 کروڑ کی آبادی میں یا 700 کروڑ کے قریب کی آبادی میں پورے ورلڈ کی، اس نے جو سروے کیا اور کہا کہ تقریباً 200 کروڑ یا 100 کروڑ کے 100 سے 200 کروڑ کے بیچ ایسے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہو گئے ابھی فی الحال، وہ کسی دھرم و دین سے تعلق نہیں رکھ رہے، اور تقریباً 500 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں، 500 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو دھارمک ہیں، کسی نہ کسی ریلیجن سے ان کا تعلق ہے، کسی نہ کسی دھرم سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ فارمیلٹی والے لوگ ہیں۔ اور پھر کہا پوری دنیا بھر میں 50 کروڑ یا 100 کروڑ لوگ بھی نہیں ہوتے جو پورے کے پورے دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، پورے کے طور پر یعنی مذہبی ہیں، جیسے اس میں علماء ہیں، اس میں پنڈت ہیں، اس میں بہت سارے جو مذہبی لوگ ہیں۔ لیکن ساتھ میں سروے میں یہ بھی کہا گیا جن کو ویری ڈینجرس کہا گیا ہے، جو دنیا کی چھوٹی سی آبادی میں ہے، یہ لوگ دھرم کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں، تسلط ہے ان کے اندر، ان میں بھی اس نے کہا کہ جس میں پورے کے پورے جو لاسٹ والے طبقے میں 90%، 10% کو چھوڑ کے، یہ سارے دین والے لوگوں کی بات ہے، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب ہیں اس کے اندر جو ویری ریلیجیس ہیں، بہت زیادہ مذہبی ہیں، ان میں بھی 90% ایسے ہیں جو اپنے دین پر، اپنے مقدسات پر، اپنے خدا پر جان دینے کے لیے جو تیار ہے، 90% صرف مسلمان، باقی 10% میں پوری دنیا ہے۔ یہ چیز جو ہے دنیا کہتی ہے کہ یہ جو اس کا احساس ہے، یہ جو تعلق ہے اپنے رب سے، اپنے رسول سے، یہ ایسی چیز ہے جو اس کے سامنے جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا اگر کسی کو ڈراتی ہے تو کس بات سے ڈراتی ہے؟ یہ نہیں کرو گے تو پھانسی پہ چڑھا دیں گے، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہائیسٹ سزا دنیا میں موت ہے، سب سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہے؟ پھانسی ہے، مار دینا ہے۔ موت کے بعد بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ موت سب سے بڑی سزا ہے۔ تو وہ جو سروے کرنے والا وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے بھی نہیں ڈرتے، جس کی وجہ سے یہ لوگ دنیا کو کھٹکتے ہیں۔ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی،
یورپ یہ کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مسلمانوں کے بارے میں یورپ کہتا ہے بھوکے رہتے ہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس، لیکن موت سے ڈرتے نہیں. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اس کا علاج کیا ہے؟ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یورپ نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. تب تک یہ مرے گا نہیں جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے. سب لٹ جانے کے بعد بھی یہ زندہ کھڑا رہنے گا. یہی وہ طاقت ہے میرے عزیزوں. بہرحال میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا وہ کچھ اور تھی. میں تمہارے متعلق یہ کہنا چاہ رہا تھا قیامت کے قریب جو بڑی علامتوں میں سے ہے وہ دجال کا آنا ہے. اس سے پہلے جو حالات ہونے والے ہیں وہ جنگ کے جیسے حالات جو آج پیش کیے جا رہے ہیں. یہ فیلڈ ہموار کی جا رہی ہے، میدان تیار کیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر اسی طرح کے ووادت بیانات اور مسلمانوں کے نفس کو، ان کے نبض کو بھڑکانا، ان کی روح کو تڑپانا، ان کے کلیجے کو تکلیف دینا، جس کو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، ان مقدسات کو چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. اور ایک بہت بڑی چیز جو دجال کے آنے سے پہلے ہونی ہے، احادیث کی روشنی میں ایک کام یہ کیا جائے گا کہ جتنا جھوٹ ہوگا اس کو سچ کر کے دکھایا جائے گا، اور جتنا سچ ہوگا اسے جھوٹ بنا کر دکھایا جائے گا. اسی کو دجل کہتے ہیں. دجل کا مطلب ہے حقیقت پر پردہ ڈال دینا، اسی سے دجال ہے. دجال اس کا نام کیوں ہے؟ کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا. اسی لیے میں نے میڈیا کو بھی دجالی ہی کہا ہے ابھی تک. یہ جتنی ہے جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا اور سچ کو جھوٹ، یہ اس کو عربی میں دجل کہتے ہیں، دجل، اور اسی سے دجال بنا ہے. اور اس کے آنے سے پہلے اس کے چیلے چپاٹے پوری دنیا میں یہی کام کریں گے. سارا جتنا بھی نظام ہے اس کو ایسا بناؤ کہ لوگوں کے دماغ میں وہی لگنے لگ جائے. دجال آئے گا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ کیا ہوگا؟ وہ ایسی حرکتیں کر کے دکھائے گا کہ بھیڑ جمع ہوگی اس کے ساتھ، اور وہ کہے گا میں ابھی بارش برسا کر کے دکھاؤں. یوں چٹکی لے کر کے بارش برسا دے گا آسمانوں سے. یہ دجل ہے، شعبدہ بازی ہے، لیکن لوگوں کو نظر آئے گا. انگلی کا اشارہ یوں کر دے تو زمین سے سبزہ اگنے لگ جائے آنکھوں کے سامنے. کسی شخص کو مار دے گا اور پھر اس کو زندہ کر کے دکھائے گا. یہ اتنی بڑی جو حرکتیں، اتنے بڑے جو کام ہیں، عام لوگ دیکھ کر کے حیرت میں آ جائیں گے اور اس کو خدا مان بیٹھیں گے، اور وہ گمراہ کرے گا لوگوں کو اور اپنے آپ کو تسلیم کرانے کے لیے سارے کام کرے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن ہوگا یہ سارے کام دیکھ کر کے بھی اسے ٹھکرائے گا اور کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. میرے عزیزو، اتنے بڑے دجال کی حرکتوں سے جو بندہ ٹس سے مس نہیں ہوگا وہی مومن ہوگا. اور دجال کیا کیا نہیں کرے گا. ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو، آج جو حالات ہیں اس میں کچھ لوگ تماشا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہہ رہے ہم بھی دیکھ کر کے آتے ہیں، ہو کیا رہا ہے دیکھیں گے نا ہم بھی. اس میں حدیث پاک میں ملتا ہے دجال جب آئے گا اور وہ کہیں اپنی شعبدہ بازی دکھا رہا ہوگا، اپنے کرتب دکھا رہا ہوگا، کچھ لوگ اپنے گھروں سے صرف یہ دیکھنے کے لیے جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. بلکہ جب وہ آئے تو اپنے بچوں کے اندر ایمان ایسا راسخ کرو کہ ہماری آزمائش آ گئی، ہمارا امتحان آ گیا. اگر وہ تمہیں ایک ہاتھ میں جنت دکھاتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، ایک ہاتھ میں وہ دیکھنے کے لیے کہتا ہے تو ہرے باغات، خوبصورت ندیاں، نہر، نالے سب اس کے اندر نظر آئیں گے، اور کہے گا مجھے مان لو میں اس جنت میں تمہیں داخل کروں گا. اور جو نہ مانے اس کو ایک بائیں ہاتھ میں وہ دوزخ دکھائے گا جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، طرح کے اس میں عذابات نظر آئیں گے، اور اس بندے سے کہے گا اگر مجھے تو نہیں مانا تو اس میں داخل کر دوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جو جنت ہے وہ حقیقت میں دوزخ ہے، اور اس کی جو دوزخ ہے وہ حقیقت میں اللہ کی جنت ہے. اگر تجھے وہ آگ دکھائے تو ڈرنا مت، اس کی آگ کو قبول کر لے، وہ اللہ کی جنت ہے، وہ اللہ کی جنت ہے. تو جائے گا، تکلیف کچھ نہ ہوگی، تو امتحان میں کامیاب ہوگا اور مولا تجھے جنت عطا کرے گا.
وہ حقیقت میں اللہ کی جنت ہے۔ لیکن ان باتوں کو میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دجال کے آنے کے وقت مومنین کیسے جمع رہیں گے، کیسے آپ ڈٹے رہیں گے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک چھوٹے موٹے بابا کے پیچھے یہاں لوگ دین بیچ دیتے ہیں، الٹے سیدھے ڈھکوسلے بابا۔ ممبئی تو اس بارے میں بڑی مشہور ہے، کسی کو کچھ کر کے دکھا دیا، بابا کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جب دجال آئے گا تو تب کیسے ایمان بچاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے بہت بڑی امتحان کی گھڑی ہوگی۔ اس لیے ایک وظیفہ بھی میرے آقا نے فرمایا، جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ 15ویں پارے کی یہ سورۃ الکہف ہر جمعہ کو میرے عزیزوں تلاوت کر لیا کرو۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں ہے، سورہ کہف کی پہلی جو 10 آیتیں ہیں، 10 آیتیں جسے یاد ہو گئی، جن کے بچوں کو اور جن کے گھروں کو، ان کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑا فتنہ دنیا کا دجال کا ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ اور میں جو بات آج عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس دجال کے آنے سے پہلے جو یہ ماحول بنا ہے، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بہت وقت قریب آ چکا، وقت بہت قریب آ چکا۔ یہاں ظلم کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے اور انصاف کو ظلم کا نام۔ تو یہ دجل ہے یا نہیں؟ یہ دجل ہے یا نہیں؟ مظلوموں کو ظالم بنا کر کے پیش کریں گے اور ظالموں کو مظلوم بنا کر پیش کریں گے۔ یہ دجل ہے یا نہیں؟ یہ جھوٹ، حقیقت پر پردہ ڈالنا۔ آپ نہیں دیکھ رہے؟ ارے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ باہر نکل جاؤ، ابھی کل سے تمہارے ساتھ ٹیگ لگ جائے گا، یہ آتنکوادی ہے، یہ دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے۔ ارے آندولن تو پہلے بھی ہوتے تھے نا، پروٹیسٹ تو پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب جو بھی میدان میں جائے گا، مسلمان پروٹیسٹ کر رہا ہے تو آتنکوادی، یہ ٹیررسٹ ہے۔ یہ میری آنکھوں دیکھی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس سے یہ ساری چیزیں چھین لی گئی ہیں۔ میڈیا اسی کام کے لیے بیٹھا ہی ہے کہ تمہیں یہ ٹیگ لگا کر کے چھوڑ دے کہ یہ آتنکی ہیں، دہشت گرد ہیں، پتھر باز ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کون پتھر لاتا ہے، کون پتھر مارتا ہے، سب پتہ ہے۔ لیکن ایک طرفہ جو یہ باتیں آج ہو رہی ہیں، اسی کو دجل کہا گیا ہے، دجل، حقیقت پر پردہ ڈال دینا۔ جھوٹ کو اتنا بیان کرو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے۔ آج پورے ہندوستان بھر کا جو ماحول خراب نظر آ رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپسی ووادت بیانات سے یہ خراب ہو گیا، ادھر سے مولوی لوگ بول رہے ہیں، ادھر سے پنڈت لوگ بول رہے ہیں، اسی لیے خراب ہو گیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ اس میں رول جس نے ادا کیا ہے وہ میڈیا نے ادا کیا ہے، سب سے زیادہ۔ اگر یہ چند چینل بند ہو جائیں تو پورا ہندوستان سکون کی سانس لے گا، سارے لوگ سکون سے بیٹھیں گے۔ نہ ہندوؤں کو پڑی ہے ان معاملات کی، نہ مسلمانوں کو پڑی ہے۔ آج جو حالات پورے ورلڈ میں پھیلا دیے گئے، مجھے بتاؤ کیا یہ صرف اور صرف ہمارے پروٹیسٹ کی وجہ سے آج پوری دنیا بھر میں ہمارے ملک کے متعلق آلوچنا ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ سارا کا سارا نظام میڈیا نے خراب کیا ہے، جس کو چوتھا استمبھ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ابھی دم بننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ یہ آج جس طرح سے ان لوگوں نے حرکتیں کر رکھی ہیں، ایک طرفہ مسلمانوں کے متعلق زہر بھرنا۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے، آج سے 100 سال پہلے ہٹلر کے زمانے میں جینوسائیڈ جس کو کہتے ہیں، نسل کشی، یعنی کسی ایک قوم کو پورا کا پورا ختم کرنے کے لیے جو پلان بنائے جاتے ہیں، وہ 10 سٹیپ پر کام کرتے ہیں لوگ، اور اس میں وہ ساری حرکتیں ہٹلر کے زمانے میں بھی ہوتی رہی۔ پہلے اس نے یہودیوں کے متعلق ہیٹریٹ بہت زیادہ پھیلایا، بہت زیادہ، جگہ جگہ یہودیوں کے متعلق نفرت، یہاں تک کہ عام راستے سے گزرنے والا بھی اس کا شکار ہو گیا۔ آج یہی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، اتنا بولو کہ ہمارا جو ہندوستان میں رہنے والا سادہ نوجوان ہندو کیوں نہ ہو، وہ دیکھ کر کے ڈرنے لگ جائے، ارے یہ مسلمان ہے۔ اسی کے بارے میں تو صبح سے سن رہا تھا، کل بھی سن رہا تھا، یہ لوگ مارتے ہیں، یہ لوگ قتل کرتے ہیں، یہ لوگ آتنکی ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں۔ بتاؤ ہماری اس امیج کو سب سے زیادہ کس نے خراب کیا؟ یہ صرف اور صرف میڈیا کا رول ہے۔ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ آج ان گستاخوں کے خلاف تو ہم کھڑے ہیں،
لیکن میں کہتا ہوں ان کی گستاخی کو پروموٹ کرنے والے سب سے زیادہ یہ دجالی میڈیا ہے. یہ اگر آج ہم نہیں سمجھے تو یہ سب کو سب ایسے نفرت میں، ایسے زہر میں گھول کر کے چلے جائیں گے. ان کا کیا ہونا ہے؟ ان کا چینل چل رہا ہے مسلمان کے نام سے، چینل چل رہا ہے مسجد کے نام پر، چینل چل رہا ہے ہمارے مینار، ہمارے گنبد کے نام پر. دیکھو آپ، ان کی ساری روزی روٹی مسلمانوں کے نام پر ہی چل رہی ہے. یہ چھوڑے تو دوسرا مدعا نہیں ہے. یہ دجل ہے، دجل ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہو، یا ڈپارٹمنٹ امن کی بحالی کے لیے ہمیں مشورے دینے آتی ہے کہ مولانا امن قائم رکھو، فساد نہ ہونے پائے، فتنہ نہ ہونے پائے، تو کیا ان کو یہ ساری باتیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنا زہر کیوں پھیلاتے ہیں؟ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ انہوں نے چینل میں اپنے وہ بھی چیزیں چلائی، میں ایکس مسلم کیوں بنا؟ ایک پورا شو چلایا جا رہا ہے. جو اسلام چھوڑ کر کے گئے ہوئے لوگ ہیں، ایسے ایتھسٹ، ایسے مرتد، ان کو ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر کے ان کے ساتھ انٹرویو لیا جاتا ہے. آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ آپ اسلام میں کیا کیا برائیاں دیکھتے تھے؟ یہ بھی کوئی نیوز ہے؟ یہ بھی کوئی چیزیں ہیں؟ یہ ہیٹ ریٹ پھیلانے کا طریقہ ہے. کیا آج تک ان نیوز چینلز پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی کرسچینٹی سے بدل کر ہندوازم کو قبول کیا ہو، اس کو لا کر کے مہمان بنایا گیا ہو؟ یا ہندو اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے کرسچن بن گیا ہو، اس سے پوچھا گیا ہو کہ آپ نے ہندو کیوں، یہ سناتن دھرم کیوں چھوڑ دیا، ہندوازم سے کیوں چھٹکارا لے لیا؟ کبھی پوچھا گیا؟ نہیں. ایکس مسلم کیوں بنا؟ اس پر تو پورے ڈیبیٹ چل رہے ہیں پورے چینل پہ، سارے کے سارے یہ لوگ تماشا کیا بنائے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں ہمیں صاف نظر آ رہی. میں بولتا ہوں تو صرف اس لیے کہ میں نے ایک حدیث یہ بھی سنی ہے کہ دجال آئے گا نا حدیث پاک میں، لیکن اس کے آنے کے متعلق یہ فرمایا گیا جب تک علماء دجال کے بارے میں بولتے رہیں گے دجال نہیں آئے گا. یہ بات بھی سمجھ لیجیے آپ. جب اس کے بارے میں ذکر کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، بھول چکے ہوں گے، تب دجال آئے گا. لوگ بھول چکے ہوں گے. آج تو تقریباً ایسا ہو گیا ہے کہ اس موضوع پر بیان بھی نہیں کیے جاتے. دجال کے دجل اور اس کے جھوٹ، اس کے فریب کو جس طرح سے آج پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بیان بھی نہیں کیا جاتا. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب لوگ بھول چکے ہوں گے، اس کا ذکر بھی نہیں چل رہا ہوگا، اس وقت وہ دجال آ جائے گا. میں اسی لیے بار بار ذکر کرتا ہوں کہ مولا ہماری زندگی میں وہ فتنہ نہ آئے، ہمیں اس فتنے میں مبتلا نہ کرے. اس لیے کہ حضور پاک دعا کرتے تھے اللہم ان اردت فتنة بعبادک فاقبضنا غیر مفتونین. اے مولا اگر تو اپنے بندوں میں آزمائش کا ارادہ کر لے، حضور کی دعا ہے، اگر تو آزمانے کا ارادہ کر لیا ہے اپنے بندوں سے تو مولا اس آزمائش سے پہلے تو مجھے موت عطا فرما دے، اس آزمائش میں اترنے سے پہلے ہمیں تو اٹھا لے. جب حضور یہ دعا کرتے تھے تو ہم کیسے نہ کریں؟ اسی لیے میرے عزیزو، آج جس طرح کے یہ ماحول پیدا کیے گئے ہیں، یہ ہمارا امتحان تو ہے، ہماری آزمائش ہے. لیکن میں آج جتنی بھی باتیں کہا ہوں یہ سب کان کھول کر کے سن لیں گے. میں آپ کو یہ باتیں صرف اتنی نہیں کہ آپ حاضرین سن رہے ہیں، دور تک بھی یہ لوگ سنتے ہیں. میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اس ہیٹ ریٹ پھیلانے والے دجالی میڈیا کا کہ جی تم لوگوں نے پورے دیش کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے، سب کے امن کو غارت کر رکھا ہے. کسی کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ مسجد کے معاملے پر، مندر کے معاملے پر اتنے وواد کھڑے کر دیے جائیں. یہاں پر آج لوگوں کے جاب کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، لوگ اپنے اپنے دکانوں میں جوجھ رہے ہیں، قرضوں میں کتنے لوگ پریشان ہیں. ان کے مداوا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے متعلق پوچھنے والا کوئی نہیں. آج حقیقت یہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی کا حال کیا ہے، ارتھ ویوستھا کا حال کیا ہے، اکنامی کیا سے کیا ہو رہی ہے، پورا انٹرنیشنل ہماری امیج کیا بن رہی، اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ چند ظالم ہمیں لڑا کر کے دیش کے ماحول میں آگ لگا کر یہ باہر بیٹھے دیکھتے رہے کہ کیسے لڑ رہے ہیں لوگ، کیسے لڑ رہے ہیں. پتھر بازی عام لوگ کرتے رہے اور یہ وہاں بیٹھ کر کے دیکھتے رہے. یہ تمام حالات
میں تمام دیش واسیوں سے بھی کہوں گا کہ آج سنبھل جاؤ، یہ ہمارا وطن عزیز ہے جس کو ہمارے پرکھوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس دیش کے لیے کتنی قربانیاں ہوئی ہیں، سبوں کی ہوئی ہیں، سبوں کی قربانیاں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب آزاد کرانے کے لیے اس بھارت کو کتنی جانیں گئی ہیں۔ 30,000 علماء کو درختوں سے لٹکایا گیا تھا، کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش بھی نظر آتی تھی۔ یہ ساری قربانیاں ہمیں پتہ ہیں، ہم نے تاریخ دیکھی ہے اس دیش کے لیے، اور وہ بھی 1-2 سال کے آندولن پہ نہیں یہ بھارت ہمارا آزاد ہوا۔ 1857 سے لے کر 1947 تقریباً 90 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ 90 سال کے سنگھرش کے بعد، سٹرگل کرنے کے بعد جب یہ بھارت ہمیں اس طرح کی کیفیت کے ساتھ آج ملا ہے تو یہ ظالم دوبارہ اس کو اسی کیفیت میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آج یہ درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پرکھوں اور ہمارے آبا و اجداد کو جو مشقتیں اٹھانی تھی وہ اٹھا کر گئے، تو کیا یہی لڑنے مرنے کے لیے، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے، کیا اسی خون کے بازار کو گرم کرنے کے لیے؟ اگر کسی کو اپنے اس وطن سے پیار ہے تو یہ اس طرح کی حرکتیں ہونے سے لوگوں کو روکے گا۔ میں حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں، ڈپارٹمنٹ سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ سیریس ہیں اس میٹر پر تو یہ زہریلا ماحول بنانے والوں کو روک دیا جائے۔ ہم جو بات عرض کرتے ہیں، اگر کچھ لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے میڈیا میں آپ جا کر کے دیکھو ان کے ہاں کٹر لوگ کون ہیں، بھڑکاؤ لوگ کون ہیں، مولانا لوگ ہیں، صرف مولانا ہے، اس میں میرا نام کثرت سے لیا جاتا ہے کہ یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، بھڑکاؤ مولانا ہے۔ باقی تم حضور کی شان میں گندی گالیاں دو، وہ بھڑکاؤ نہیں ہے، وہ حقیقت بول رہے ہیں ان کے حساب سے، معاذ اللہ۔ ان کے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، حضور کو گالیاں دو، قرآن کو گالیاں دو، اللہ کو گالیاں دو، اسلام کو گالیاں دو، یہ سب فریڈم ہے۔ اور ہم ڈیفنس میں کچھ بات کریں تو یہ بھڑکاؤ، یہی تو دجالی نظام ہے، یہی تو مظلوم کو تم ظالم بنا کر پیش کر رہے ہو اور ظالموں کو حق کی آواز اٹھانے والا کہہ رہے ہو جو ظالم ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اتنے زمانے میں میری تقریریں سننے والے لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے پاس بھی اسٹڈی ہے، ہم بھی کئی دھرم اور کئی ادیان، کئی ریلیجین کو پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی وہ تاریخ اٹھا کر کے آج تک رکھی نہیں کہ تاریخ میں فلاں جگہ یہ ہے، رام نے سیتا کے ساتھ کتنی عمر میں شادی کی، کرشنا نے، یہ لکشمن نے کتنی عمر میں اپنی شادیاں کی ہیں۔ یہ سب تاریخ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا فیتھ ہے، ہر ایک کا اپنے دھرم سے لگاؤ ہے، تو کیا ہم ان تمام چیزوں کو ڈیسک پر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے پاس تاریخ ہے، عیسائیوں کے 1-2 نہیں، میں 10 تمہارے سامنے پیش کر کے رکھ دوں۔ سینٹ آگسٹین، راجا رچرڈ، ہینری، یہ سب وہ نام ہیں جنہوں نے 8 سال کی لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں، 7 سال کی لڑکیوں سے۔ تاریخ میں یہ بھی موجود ہے۔ سناتن دھرم جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، ان میں بڑے بڑے ان کے پرکھوں کی متعلق میں بتاؤں، 6 سال کی لڑکیوں سے بھی شادی ہے، 10 سال کی لڑکیوں سے بھی شادی ہے۔ وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں میچورٹی لڑکیوں کی اس طرح ہو جاتی تھی۔ ہم نے کبھی ان تمام چیزوں پر اعتراض نہیں جتایا، لیکن یہ پوری دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ سے 9 سال کی عمر میں شادی کی، ایسا کر دیا، بچی سے نکاح کر لیا، بچی سے۔ ظالموں، تمہیں خبر کیا ہے لڑکیوں کے سائیکالوجی کو، ان کی طبیعت کو ہر زمانے میں، ہر موسم میں، ہر علاقے میں الگ الگ انداز سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تم جس کنویں میں رہتے ہو، مینڈک جو ہے اسی کو پوری دنیا سمجھتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے عرب کا موسم کیا ہے، عرب کا ماحول کیا ہے، امریکہ میں میچورٹی کیا ہوتی ہے، افریقہ میں میچورٹی کیا ہوتی ہے۔ آج بھی فرق ہے، آج بھی۔ اگر آج 18 سال کی لڑکی کے لیے یہاں پر ہمارا دیش میچورٹی کا ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ شادی کے لائق لڑکی ہے، تو دوسری کنٹریز کیا پوری دنیا میں 18 سال کی عمر ہے؟ سارے ورلڈ میں 18 سال کی عمر ہے؟ جاؤ آج امریکہ میں، چائنا میں 21 سال کی عمر، 21 سال سے پہلے والی کو نابالغ کہتے ہیں۔ 21 کی اگر عمر نہیں ہے
تو نابالغ ہے ان کے ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کے جتنے بھی لوگ 19 سال کی لڑکی سے شادی کیے تو چائنا والوں کے نزدیک نابالغ لڑکی سے نکاح کیا۔ ہر ایک زمانے میں، ہر ایک علاقے میں، ہر ایک موسم کی میچورٹی الگ ہے لڑکیوں کی۔ امریکہ میں کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں خود ایک قانون نہیں ہے، ایک قانون پورے جو اسٹیٹس آف امریکہ ہیں USA میں، سب جگہ لڑکیوں کی میچورٹی کی ایک عمر نہیں رکھی گئی۔ بعض جگہ 18 ہے، بعض جگہ 16 ہے، بعض جگہ 20 ہے، الگ الگ۔ تو ایک دوسرے کا جو یہ اختلاف ہے۔ اور جب ہم پچھلے زمانے میں جائیں تو وہاں پر لڑکیوں کی میچورٹی بہت جلد ہوا کرتی تھی، بہت جلد ہوا کرتی تھی۔ اب یہاں پر موجود بڑے لوگ جو ہیں وہ خود ہی اپنے ماں باپ کی شادی کے بارے میں پوچھ لے، پتہ چل جائے گا۔ اکثر پرانے زمانے میں، ابھی کے ہمارے والدین کے زمانے میں، ہمارے دادا دادی نانا نانیوں کے زمانے میں نکاح کب ہو جاتے تھے، شادیاں کب ہو جاتی تھی، پوچھ لے۔ آج بھی یہ رواج تھا، 14 سال کی لڑکیوں سے شادی ہو جاتی تھی۔ آج بھی راجستھان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر شادی کر دی جاتی ہے 14 سال کی لڑکیوں کی۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں اعتراض نہیں، ان کو حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالنا مقصد ہے اور مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانا مقصد ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ فقیر ان تمام چیزوں کے اعتراضات کے جواب 17 تاریخ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جس قدر تم نے بھدے اعتراضات کیے، یہ فقیر ساری چیزوں کو لے کر حاضر رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں تمام مومنین سے یہ کہتا ہوں کہ تم بھی حضور کی سیرت پڑھو اور اس میں کوئی بھی اپنے اندر کائرتا نہ لائے اور کوئی بھی سبکی محسوس نہ کرے، ارے کیا ہمارے نبی کی ذات میں ایسے ایسے معاملات تھے؟ ہرگز نہیں۔ تمہارے رسول وہ ہیں جو کائنات میں ان کا مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ ان کے اخلاق کے برابر، نہ ان کی تعلیم کے برابر، نہ ان کے حسن کے برابر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ کریم ہم سب کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین سے میں گزارش یہی کروں گا کہ کبھی خوف دل میں نہ لایا کرو اور کبھی کوئی غیر قانونی کام میں ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم و احسان عظیم ہے۔ ان فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زبان دی ہے تو ہمارے نبی کی عزت پر زبان ہم استعمال کریں گے۔ حضور کے دفاع میں، حضور کے ڈیفنس میں جب تک موت نہیں آئے گی ہم بولتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم ہم سب کو دین حق پر اور حضور کے سچے غلاموں کی جماعت میں شامل فرمائے۔